أحببته، میں رب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جو بندہ اپنے درجے طے کرتا چلا جاتا ہے، میرے رب العالمین فرماتا ہے کہ میری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ بندہ مومن فرائض کی ادائیگی کے بعد، نوافل کے اہتمام کے بعد اللہ رب العالمین کی اتنی تابع فرمانی کرتا ہے اور اپنے اس جسم پر، یہ جسم تو اس کا ہوتا ہے لیکن حکم اس کا نہیں ہوتا، بلکہ حکم میرے مالک کا چلتا ہے. دل تو اس کا ہوتا ہے، بصیرہ خدا کا ہوتا ہے، دھڑکنیں تو اس کی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن میں عشق مصطفیٰ کا رنگ ہوتا ہے. پھر جب بندہ اس انداز سے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر اس پہ وہ وقت بھی آتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کنت یدہ التی یبطش بہا، کنت رجلہ التی یمشی بہا. اور ایک اور حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان الفاظ کے بعد آگے مختلف الفاظ ہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کنت لسانہ الذی ینطق بہ، میں رب العالمین اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اگلے الفاظ اگلی روایت کے اندر موجود ہیں. میرے رب العالمین نے فرمایا کنتو لسانہ الذی ینطق بہ، میں رب العالمین اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. کنتو فؤادہ الذی یعقل بہ، میں رب العالمین اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں، ان سے ہی وہ سوچتا ہے. یعنی ہوتا تو وہ بندہ ہوتا تو وہ بندہ ہے، لیکن سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلبوں تک جسم تو اس کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کا اظہار اس بندے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرات محترم، یہ تو مقام ہے اس بندے کا، یہ تو مقام ہے اس بندے کا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. میرا رب اس کو اپنے قرب کے یہ درجے عطا فرما دیتا ہے. لیکن نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے پھر آگے متقی ہیں، متقیوں میں سے پھر آگے وہ ہیں جو کہ اللہ کے ولی ہیں. اور وہ بندے تو وہ اپنا جسم تو ان کا ہوتا ہے لیکن مالک کی مرضی ہوتی ہے، اعضاء ان کے ہوتے ہیں لیکن مرضی ان کی نہیں ہوتی. غوث سمدانی قطب ربانی شواذ لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتب میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ قوت تکوینی اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی کو کن کہتا ہے تو فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں امور تکوینیہ، اس کو کہتے ہیں قوت تکوینی. غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں یہ شان صرف رب العالمین کی ہے کائنات کے اندر کہ کسی بھی چیز کو وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے چند خاص بندوں کو قوت تکوینی بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی ہوتا تو رب کا بندہ ہے لیکن اگر کسی چیز کو وہ کہہ دے کہ ہو جا، اللہ رب العالمین اس بندے کو امور تکوینیوں پر دسترس عطا فرماتا ہے، قوت تکوینی سے نوازتا ہے. اگر وہ بندہ اس چیز کو مخاطب کر کے کہہ دے اے چیز ایسے ہو جا، تو غوث سمدانی فرماتے ہیں کہ رب العالمین ساری کائنات کو اس بندے کے تابع بنا دیتی ہے.
قوت تکوینی شان خدا بندی ہے، لیکن وہ بندہ جو رب العالمین کے قرب کے اعلیٰ درجوں میں ہے، اللہ رب العالمین اس کو قوت تکوینی بھی عطا فرماتا ہے، لیکن کس کو عطا فرماتا ہے؟ اگلا جملہ غوث سمدانی کا بڑا قابل غور ہے، فرمایا یہ قوت تکوینی پہ دسترس میرا رب اس کو عطا کرتا ہے جو اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو 3 موتوں سے ہمکنار کرتا ہے، 3 موتوں سے آشنا کرتا ہے، 3 موتیں اپنی زندگی پر طاری کر لیتا ہے، ہوتا تو زندہ ہے لیکن 3 مرتبہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ اے غوث اعظم وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں 3 قسم کی موتیں۔ پہلی قسم ہے موت نفس، یعنی اپنے نفس کو مار دیتا ہے، رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی خوشنودی کو ختم کر دیتا ہے، رب العالمین کی رضا کے لیے۔ پہلی موت ہے موت نفس، دوسری موت ہے موت ارادہ، اور تیسری موت ہے موت ہوا۔ ہوا کا معنی یعنی خواہش نفسانی۔ کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے اپنی خواہش نفسانی کی سبب سے کرتا ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب بندہ اس دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے جب گناہ کرنے لگتا ہے اس کے اندر 2 قوتیں ہوتی ہیں، نفس کہتا ہے کر لو، روحانی قوت کہتی ہے رک جا، اس کے اندر تذبذب پیدا ہوتا ہے۔ 2 قوتیں اور طاقتیں باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوتی ہیں۔ غوث سمدانی فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اپنے آپ پر 3 موتیں طاری کر لے، نفس کو مار دے، ارادے کو مار دے، یعنی اپنا ارادہ ہی ختم کر دے رب کی خوشنودی کے سامنے، اور موت ہوا خواہش نفس کو رب العالمین کے خوشنودی اور رضا کے سامنے ختم کر دے، یعنی بندہ جسم کا مالک ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے اپنے جسم کو نہیں چلاتا، بلکہ کہتا ہے مملکت میری ہے، حکم میرے رب کا چلے گا۔ حضرات محترم غوث سمدانی فرماتے ہیں پھر جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو قوت تکوینیہ بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جناب یہ تو وہ بندے جنہوں نے اطاعت کرنی شروع کی، میں نے اپنا قرب دیا۔ جب اولیاء کو اس قرب کا یہ مقام اور یہ درجہ مل گیا تو علماء فرماتے ہیں انبیاء تو اس سے خاص ہوتے ہیں کہ جس طرح امام اہل سنت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء کو وہ اولیاء جو کہ اللہ رب العالمین کی اس انداز سے فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، رب اپنا قرب ایسے عطا کرتا ہے۔ تو انبیاء کو قرب کیسے ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں اللہ رب العالمین ان کو ساری کائنات میں ممتاز فرما دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی قوتیں ہیں جو کہ بندہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، ایک ہے قوت محرکہ، ایک ہے قوت مدرکہ۔ قوت محرکہ کا مطلب ہے حرکت کی قوت، یعنی جس طاقت سے میں چل کے آپ کے سامنے آؤں یا آپ چل کے میرے سامنے آئے، یہ ہے قوت محرکہ۔ اور ایک ہے قوت مدرکہ۔ علماء فرماتے ہیں جو قوت مدرکہ ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس 5 چینل ہیں، قوت مدرکہ کے 5 چینل ہیں، ان 5 چینل سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ 5 چینل کون سے ہیں؟ ان کو آپ اپنی زبان میں حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، لمس کرنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت۔ علماء فرماتے ہیں یہ 5 چینل ہیں جن کے ذریعے سے بندہ علم حاصل کر کے قوت مدرکہ پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں وہ لوگ جو انبیاء کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان 5 قوتوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ 5
5 चैनल, इनका तज़किरा अपने पाक कलाम कुरान मजीद में बयान फरमाया। और इतने अंबिया गुजरे हैं, उन तमाम अंबिया की ये कुव्वतें मेरे रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया। यानी वो कुव्वतें और ताकतें जिनके जरिए से बंदा इल्म हासिल करता है, वो है चैनल 5। और उन 5 का तज़किरा मेरे रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया। मसलन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जब रो रो के अपनी आंखों का नूर दे बैठे, और आपके बेटे 11 बेटे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने गए, पहली दफा गए तो आपने अपना आप नहीं तारुफ नहीं कराया, जब दूसरी दफा गए तो फिर जाके तारुफ कराया और पूछा कि आपके बाप का क्या हाल है। उन्होंने फरमाया उनका एक बेटा था, उसका नाम यूसुफ था, उसको बचपन में भेड़िया खा गया, उसकी जुदाई में रो रो के आंखों का नूर चला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये कमीज ले जाओ, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कुहु अला वजहि अबी याति बसीरा। मेरा ये पहना हुआ कमीज ले जाओ, मेरे बाप हजरत याकूब के चेहरे पे डालो। मेरे पहने हुए इस कमीज की बरकत से वो आंखें जो बेनूर हो गई हैं, इसकी बरकत से वो नूर वाली बन जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ये मेरे रब की शान है कि हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने इतना सब्र अता किया कि जब बेटों ने कहा कि जनाब उसको भेड़िया खा गया, हजरत याकूब ये जानते हैं कि ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपके मुरीदीन भी बहुत थे, उम्मती भी बहुत थे, कौम वाले भी बहुत थे। किसी को भेज दे के जाओ हजरत यूसुफ की तलाश करो, लेकिन आपने किसी को नहीं भेजा, बल्कि आपने जुमला बोला कि मेरा रब मुझे सब्र अता करेगा। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप को पता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, और सूरह यूसुफ उठा के देखो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाज़े अंदाज में अपने बेटों को कहते हैं क्या मैं तुम्हें कहता नहीं था कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, लेकिन तुम मानते नहीं थे। ये सारा मजमून सूरह यूसुफ के अंदर बयान है। बहरहाल हजरत यूसुफ ने जब अपना कमीज दिया, कमीज लेके हजरत यूसुफ के भाई मिस्र से अभी निकल रहे हैं, इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप कनान की पहाड़ी की चोटी पे खड़े हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे बेटो, कुरान का मजमून है इन्नी लाजिदु रीखा यूसुफा वलौला अन तुफन्निदून, मुझे हजरत यूसुफ की खुशबू आ रही है। हजरत मोहतरम मेरे पैगंबर आका इनामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर फरमाते हैं कि अजीब ही शान है मेरे मालिक की कि उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मिस्र से निकलता है, हजरत याकूब को खुशबू आ जाती है। कुरान गवाह है इन्नी लाजिदु रीखा यूसुफ, लेकिन जब हजरत यूसुफ बजाते खुद, वो तो सिर्फ कुर्ता है, जब यूसुफ बजाते खुद कुएं में गिरते हैं, 2 मील दूर होंगे, 4 मील दूर होंगे, 8 मील दूर होंगे, जहां भाई लेके गए और कुएं में जाके गिरा दिया, हजरत यूसुफ की खुशबू ना आई। जब खुद यूसुफ कुएं में है, वो करीब है, और हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी सूरह यूसुफ की इसी आयत तैयबा के नीचे लिखते हैं और फरमाते हैं कि जब हजरत याकूब को यूसुफ के कुर्ते की खुशबू आ रही थी, उस वक्त हजरत यूसुफ का कुर्ता याकूब से 8 रातों की मुसाफत पे था।
کتنا دور تھا؟ 8 راتوں کی مسافت پہ، 8 راتوں کی مسافت پہ گڑتا ہو تو انی لأجد ریح یوسف ولولا ان تفندون. اور اگلا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں لولا ان تفندون، ہو تو تم پیغمبر کے بیٹے، لیکن جو غیر نبی ہو، غیر نبی ہو، وہ نبی کے کمالات دیکھ کر اس کو پاگل ہی کہتا ہے. اس کی گہرائی کو آپ نہیں سمجھے. آج کا بندہ کہتا ہے کہ میں نبی جیسا یا نبی میرے جیسا. یعقوب فرما رہے ہیں لولا ان تفندون، تم ہو تو میرے بیٹے، لیکن چونکہ غیر نبی ہو تو جب میری قوت شامہ کا کمال میں تمہیں دکھاؤں گا تو میرے بیٹے ہونے کے باوجود تم مجھے پاگل کہو گے. دوسرا میں اور آسان کروں، دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیر نبی جو نبی نہیں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے کمالات تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حالانکہ وہ خود تو نبی نہیں تھے، آگے ان کی اولاد تو نبی تھی. جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، آگے ان کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہوئے، حضرت موسیٰ بھی ہوئے، انہی میں سے حضرت زکریا بھی ہوئے. یہ ان کی اولاد تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا یہودا، اس میں سے پیغمبر ہوئے. لیکن اللہ کا نبی، قرآن کے لفظ ہیں، اللہ کا نبی فرما رہا لولا ان تفندون، مجھے خدشہ یہ ہے کہ میں اگر اپنی قوت شامہ کے کمال کا اظہار تمہارے سامنے کروں گا، چاہے تم پیغمبروں کی کے باپ ہو، آگے تمہاری اولاد سے پیغمبر ہوں گے اور پیغمبر کی اولاد بھی ہو، لیکن چونکہ نبوت کے درجے پہ فائز نہیں ہو، لہذا تم ان کمالات کی تک پہنچ نہیں سکتے. یہ تو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قوت شامہ کا کمال. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب مجھ پہ وحی کا نزول ہونے لگتا ہے اور جبریل سدرہ چھوڑتا ہے تو حضور نے فرمایا انی لاجد ریح جبریل. جبریل ادھر سے سدرہ چھوڑتا ہے. ارے یہ یوسف کا کرتا تو 8 راتوں کی مسافت پہ تھا. میرے پیغمبر فرماتے سدرہ کہاں ہے؟ 500 میل ایک روشنی کی شعاع سفر کرتی رہے تو پہلا آسمان، پھر اس کی پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، دوسرے کا فاصلہ اتنا، اس کی موٹائی اتنی، تیسرے کا فاصلہ اتنا، اس کی موٹائی اتنی. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ سدرہ 6 آسمان پہ ہے، اور کچھ فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے بعد ہے. اگر آپ 6 پہ بھی رکھو تو ہزاروں سال روشنی کی شعاع سفر کرے کس رفتار سے؟ 200 میل فی گھنٹہ نہیں، 1,86,000 میل فی گھنٹہ نہیں، فی منٹ بھی نہیں، فی سیکنڈ. 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرے. 60 سے ضرب دو 2.25 لاکھ کو، جو رزلٹ آئے گا وہ 1 منٹ کا فاصلہ. پھر 60 منٹوں کا بنا گھنٹہ جو حاصل ہوا، اس کو 60 سے ضرب دو، آپ کے کیلکولیٹر سارے جواب دے جائیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 کروڑ میل بنتا ہے
اور وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے 8 راتوں کی مسافت پہ. قرآن کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف. حضرت یعقوب فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور حضور فرمائے یہ تو یعقوب علیہ السلام کی قوت شمع تھی. فرمایا جب جبریل سدرہ چھوڑتا ہے میں محمد کو خوشبو آ جاتی. بہتی شریف کی ایک روایت ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ماحول میں بدبو پھیلتی ہے اور مومن کی روح نکلتی ہے تو ماحول خوشبودار ہوتا ہے. اب اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے نبی نے صحابی فرماتے ہیں امام بہقی لکھتے ہیں بہقی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب کافر کی روح نکلتی ہے تو بدبو آتی ہے اور ادھر حضور نے کپڑا ناک پہ رکھا. جب صحابی رسول نے یہ روایت کی اور ساتھ لکھا کہ میرے نبی نے یہ جملہ بولنے کے بعد کپڑا ناک پہ رکھا تو یہاں پر علماء محدثین نے بحث فرمائی کہ حضور نے یہ جملہ بولنے کے بعد کپڑا ناک پہ کیوں رکھا. تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ کہیں کائنات میں کسی غلیظ کافر کی روح نکلی ہوگی تو میرے پیغمبر نے مدینہ میں بیٹھ کے اس کی بدبو کو سونگ لیا. یہ ہے قوت شامہ. ابھی تو 5 چینل ہے 5 میں ابھی ایک بیان کر رہا ہوں. 5 چینلز کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہو. پرائمری پڑھتے ہو دیکھ کے سن کے, مڈل کرتے ہو, میٹرک کرتے ہو, ایف اے کرتے ہو, بی اے کرتے ہو, ایم اے کرتے ہو, ڈبل ایم اے, ٹرپل ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, جو بھی کرو کان اور آنکھیں یہ ساتھ دیتی ہیں. پھر آپ دیکھو آج کل کتنی ترقی ہوگی. یہ موبائل پلاسٹک کی پھٹی ہے. امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ یہاں باہر موسے میں بیٹھے ہوئے بندے سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے, اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اسے سن بھی رہا ہے. یہ ہے سائنس کی ترقی. سائنس کی اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی نا, ان مخلوقات میں جو مکلف مخلوقات ہیں وہ اہم ہیں. اور مکلف مخلوقات کی 4 قسمیں ہیں. ان میں سے کچھ کافر ہیں, کچھ مومن ہیں. شیطان کافر ہے کیونکہ شیطان ہو اور مومن ہو یہ نہیں ہو سکتا. آگے ہیں جن, جنوں میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مسلمان ہیں. آگے ہیں ملائکہ. ملائکہ سارے کے سارے صرف مومن ہی نہیں بلکہ معصوم ہیں. آگے ہیں نمبر 4 انسان. انسانوں میں سے پھر اہم ہے مکلف. مکلف مخلوقات. مکلف وہ ہوتی ہے جن کی طرف رب کے احکامات متوجہ ہوں, وہ ہوتی ہے مکلف. اور یہ جو آج کل کی سائنس کی ترقی ہے, مکلف مخلوقات میں کچھ گناہگار, کچھ نیکوکار, کچھ مسلمان, کچھ کافر. کافروں میں مسلمان اعلیٰ, مسلمانوں میں سے متقی اعلیٰ, متقیوں میں سے اولیاء اعلیٰ. میں انبیاء کی بات کرتا ہوں وہ تو بڑی دور بات بیٹھتی ہے. آگ کے سامنے جو ترقی, یہ بجلی کے کمکمے, یہ مائک, یہ ساؤنڈ سسٹم, یہ ساری ترقی جتنی بھی ہے, انسان چاند پر پہنچ گیا. انسان نے سورج کی روشنی کو مسخر کیا شمسی توانائی کے ذریعے. یہ ان لوگوں کی ترقی ہے جو مکلف ہونے کے بعد صرف گناہگار نہیں کافر ہیں. ان کی ترقی کا یہ عالم ہے. یا اللہ اتنا علم تو نے دیا, آؤ سارے مل کے رب سے پوچھتے ہیں
یا اللہ ان کو اتنا علم دیا، فرمایا کتنا نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن ہے، فرمایا جتنا بھی علم کائنات میں تم دیکھ رہے ہو یہ میں نے قلیل دیا ہے۔ یا اللہ قلیل علم لے کر یہ موبائل بن گیا، مولا کریم قلیل علم لے کے آڈیو ویڈیو تیار ہو گئی، قلیل علم لے کے بندہ سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا، قلیل علم لے کر بندہ آسمانوں تک پہنچ گیا، قلیل علم لے کر بندہ چاند پہ پہنچ گیا، مریخ سے جناب تصویریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ پہنچ تو نہیں سکتے، ستارہ بڑا دور ہے، لیکن تصویریں لے لی۔ تو یا اللہ یہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ میں رب نے علم قلیل دیا۔ میں سوچنے لگ گیا، اساتذہ سے پوچھا جناب یہ اگر علم قلیل ہے تو پھر کثیر کون سا ہوگا؟ علماء نے فرمایا اگر علم قلیل ہو تو بندہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے، اور کوئی علم کثیر والا چاند ہی قدموں میں بلا لے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علم قلیل والے نے سورج کی روشنی کو مسخر کیا، شمسی توانائی، سولر سسٹم بنا دیا، یہ ہے علم قلیل۔ فرمایا اگر علم قلیل والا شمسی توانائی کو مسخر کر لے، مقید کر لے، قید کر لے، اس کو تسخیر کر لے، یہ ہے علم قلیل۔ اگر علم قلیل والا سورج کی روشنی کو قید کر سکتا ہے، اس کو اسیر کر سکتا ہے، تو اگر کوئی علم کثیر والا انگلی اٹھائے تو سورج واپس بھی آ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے جبریل سدرہ چھوڑتا ہے تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اب ہے آگے ہے قوت بصر۔ اللہ رب العالمین کی ویسے تو بے شمار صفات ہیں نا، لیکن جو علماء نے بیان فرمائی بنیادی حقیقی صفات، ہم ماتریدیہ کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک 8 ہیں، جن میں علم ہے، ارادہ ہے، بصر ہے، سمع ہے، یہ 8 قوتیں، ان میں 8ویں جو ہے وہ یہ تکوینی طاقت ہے، تکوینی قوت ہے، یہ بھی رب کی حقیقی صفات کے ساتھ یہ بھی شامل ہے 8ویں۔ تو فرمایا رب العالمین جس کو ولی بنائے نا، اس کو تو دیتا ہے نا کن تو سامہ الذی یسمع بہی کا اعلان، اور جس کو نبی بنائے تو رب العالمین اپنی حقیقی 8 صفات کا اس بندے کو مظہر بناتا ہے۔ یہ حقیقی رب کی 8 صفات، ان کا مظہر اللہ کا عام نبی ہوتا ہے۔ حضور نے اسی لیے فرمایا، حضور صحابہ اکرام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ۔ اور کہ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے چرچراہٹ کی آواز آئی، چرچراہٹ کی آواز آئی، میں نے رب سے پوچھا یا اللہ یہ چرچراہٹ کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جتنے بھی آسمان ہیں ایک انگشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں، ہر جگہ پہ میرا فرشتہ میری عبادت فرما رہا ہے۔ اب جبریل مصطفیٰ کو تو نظر آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ محسوس ہو رہا ہے وہی آ رہی ہے؟ فرمایا وہی آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کون آیا ہے؟ فرمایا جبریل آیا ہے۔ اب وہ جن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جن کو عمر فاروق کہتے ہیں، جن کو عثمان غنی کہتے ہیں، ان کو جبریل نظر نہیں آ رہا، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا۔ قوت بصارت غیر نبی کی اور ہوتی ہے، نبی کی اور ہوتی ہے۔ انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حضور نبی کریم ایک دفعہ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے باہر نکلے،
سارے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ سے بارش مانگے، نماز استسقاء پڑھے۔ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے حضور باہر آئے، پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے، آگے حضور امامت فرما رہے تھے۔ حضور نے نماز سے پہلے ہاتھ اوپر کیا، 2 قدم پیچھے ہٹے، پھر ہاتھ اوپر، پھر 2 قدم پیچھے، پھر ہاتھ اوپر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نماز کا حصہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جنت کے ایک انگور کے بیل کا ایک گوشہ سامنے لٹکا ہوا دیکھا، ہاتھ اوپر کیا کہ میں اپنی امت کے لیے توڑوں، لیکن خیال آیا کہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں میں ہاتھ نہ ڈالوں، اس خیال سے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اور انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت بھی عجیب ہے۔ حضرت عمر بن اسلم اوزائی مکہ سے نکلے، کافروں نے تنگ کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کچھ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تھا، کچھ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ وہاں سے نکلے تو ایک قصیدہ گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں، کفار سے بچتے ہوئے۔ عربی میں قصیدہ ہے اور گنگناتے ہوئے، اس کی طرز پکاتے ہوئے، سر پکاتے ہوئے، گنگناتے ہوئے وہ قصیدہ، اور اس میں ایک شعر تھا کہ یا وا محمد آہو ادرکنی، اے محمد عربی مجھے سنبھالیے۔ حضور نبی کریم مدینہ المنورہ میں ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیغمبر گئے باتھ میں، واش روم میں، تو وہاں جب حضور اندر گئے تو اندر سے مجھے آواز آئی نصرتا 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 لبیک لبیک لبیک۔ یہ 3 مرتبہ نبی نے فرمایا لبیک، 3 مرتبہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں جب پیغمبر بیت الخلاء سے باہر آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اندر کوئی بندہ تھا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کلام کس سے فرما رہے تھے؟ فرمایا عمر بن اسلم مخزومی مکے سے چلا تھا، وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اس نے استغاثہ کیا، اس نے کہا محمد عربی میری مدد کرے، تو میں نے کہا لبیک، اے میرے غلام میں حاضر ہوں، نصرتا تیری مدد کر دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازہ ادا کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں تو ایک عورت ملی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کی دعوت پکاؤں؟ حضور نے فرمایا قبول ہے۔ حضور دعوت نہیں ٹھکراتے تھے اور غلاموں کو بھی کہا کہ کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہ کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اور ایک دوسرے کے تحفے قبول کیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو گوشت کون سا پسند ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے بکرے کا اگلا بازو وہ پسند ہے۔ یہ ایک روایت آتی ہے کہ یہ خیبر کے فوراً بعد واقعہ ہوا۔ حضور اس نے بکرے کا اگلا بازو زہر میں بھنا ہوا، وہ بکرے کا بازو اس میں زہر ملایا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، صحابہ بیٹھے ہیں، وہ لقمہ توڑنے لگے تو حضور نے فرمایا روک دو ہاتھ، اس میں زہر ہے، اس میں
اس میں زہر ہے. یہ ہے پیغمبر کی قوت ذائقہ. آپ علم حاصل کرتے ہیں 5 چینلز کے ذریعے سے، یا سماعت سے، یا بصر سے، یا ذائقہ سے. حضور نے فرمایا اس میں زہر ہے. صحابہ کرام نے اس عورت کو بلایا. یہ بھی بلا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کا تکا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. بعض اوقات تکا بھی چل جاتا ہے نا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلائیں. فرمایا بلاؤ. وہ عورت آئی. حضور نے پوچھا تم نے اس میں زہر ملایا؟ عرض کی جناب زہر ملایا. مان گئے. حضور نے فرمایا کیوں ملایا؟ اس نے کہا اس لیے ملایا ہے کہ اگر نبی سچے ہوئے تو نہیں کھائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی، اور اگر سچے نہ ہوئے تو ہماری جان ان سے بچ جائے گی. اگر سچے نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. حضور نے فرمایا میں نے جب اس کو اپنے منہ میں لیا تو یہ بوٹی بول کے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا. آج آپ کا کھانا چیک کرنے کے لیے آج آپ کے وزیر اعظم اور صدر کا کھانا لیبارٹری میں جاتا ہے. وہ لیبارٹری والے چیک کرتے ہیں کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے. پیغمبر کا وہ کام جو آپ کی لیبارٹری کرتی ہے، پیغمبر کی قوت ذائقہ وہ کام کر رہی ہے. بلکہ کچھ کام آپ کی لیبارٹری بھی نہیں کر سکتی جو پیغمبر کی قوت ذائقہ نے کیا. کہ آپ ایک نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ جب واپس آنا ہے نا تو میرے گھر کے پاس سے آپ نے گزرنا ہے تو میں آپ کی دعوت پکانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نبی کریم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت جب اس عورت کے گھر گئے، آگے بکرا تیار تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، اور حضور نے فرمایا میرے آگے سے اٹھا لو. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ گوشت جس بکرے کا ہے نا وہ بکرا مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے. آج امریکہ کی لیبارٹری کو بتاؤ، اس کو کہو کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ بتائے. ارے لیبارٹری زہر تو بتا سکتی ہے لیکن لقمہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا. جدید ترین لیبارٹری بھی یہ جائزہ نہیں پیش کر سکتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکرا اس کے مالک کی اجازت سے کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا. اس عورت کو بلایا، پوچھا کہ کیا ایسا ہی واقعہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میرا بکرا تو تھا لیکن بکرا تھا جنگل میں گوشت لینے جاتی تو وقت ضائع ہو جاتا. میں نے اپنی ہمسائی عورت کے گھر گئی کیونکہ میں نے ان کے سین میں بکرا بندھا ہوا دیکھا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ بکرا دے دو تو جتنی قیمت ہے میں قیمت دے دوں گی یا اپنا بکرا آپ کے بکرے کے بدلے دے دوں گی. لیکن میرا ہمسایہ اس عورت کا جو خامد ہے وہ گھر پہ نہیں تھا. اس عورت نے کہا کہ میں اپنے خامد کو راضی کر لوں گی، میں جانوں میرا خامد جانے، تم بکرا لے جاؤ، اپنا وقت پورا کر لو، وقت پاس کر لو. تو میں وقت پاس کرنے کے لیے میں اس کی عورت سے اجازت لے کر آئی لیکن اس کے خامد سے اجازت نہیں لی. تو حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کھانا جس میں حرام کا شائبہ ہو، پیغمبر ایسا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے. یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت ذائقہ، کہ صرف قوت ذائقہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا یہ کھانا حلال ہے یا یہ کھانا حرام ہے. آگے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسہ. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی روٹی کا. وہ بتانا مقصد نہیں، تقریر لمبی کرنا مقصد نہیں. اس روٹی کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ کا لمس تھا. میں بات اگری کرنا چاہتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا من رآنی و من رآنی لا یمسہ النار. جس نے مجھے دیکھا
اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا لا یمسہ النار، اس کو جہنم کی آگ مس۔ میں بڑا غور کرنے لگ گیا بھی اس میں کیا راز ہے کہ بندے نے صرف دیکھا ہے مصطفیٰ کو۔ علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ آج کی جدید سائنس نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے؟ میں نے کہا جناب کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے نا سامنے، تو سامنے والی چیز پہ بندے کی آنکھ سے نور کی شعاع نکل کے اس پہ پڑتی ہے۔ وہ شعاع آنکھ کی کہ نور کی شعاع اس چیز پہ پڑ کے پھر واپس پلٹتی ہے دماغ تک، اور دماغ کو وہ شعاع نور کی، آپ کی آنکھوں کا نور اس پہ پڑ کے جب واپس آتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ اتنا حجم ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، رنگ کالا ہے، یہ ساخت ہے، تو دماغ پہچان جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، یہ سائنسدان کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ کا وہ نور، اس کی شعاع اس چیز پہ پڑ کے واپس نہ آئے تو آپ کو کچھ نظر نہ آئے۔ یعنی اگر نور سے ہی نظر آتا ہے تو ٹارچ کو بھی نظر آنا چاہیے نا۔ ٹارچ کی روشنی تو بڑی دیکھی بھالی ہے، آنکھوں کا نور تو نظر نہیں آتا، ٹارچ کی روشنی تو نظر آتی ہے، لیکن اس کو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بندے کی آنکھ میں جو نور رکھا ہے وہ اگلی چیز پہ پڑ کے اس کی شعاع منعکس ہو کے واپس آتی ہے، تو دماغ کو بتاتی ہے کہ یہ حجم ہے، یہ کلر ہے، یہ شکل ہے، تو بندہ پہچان لیتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ شعاع اگر منعکس نہ ہو تو بندے کو کچھ نظر۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ڈیلے بھی ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بابا جی ہویا کی ہونا جی نور مک گیا ہے، آنکھ کا نور ختم ہے، حالانکہ چیز سامنے ہے، آنکھ بھی سامنے ہے، ڈیلا بھی سامنے ہے، لیکن چونکہ نور ختم ہے اور اس کی شعاع منعکس ہو کے واپس نہیں آ رہے، تو گویا آج کی سائنس نے بتایا کہ آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے، آپ کی آنکھ کا نور اگلی چیز سے ٹکرا کے جب واپس آتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے۔ یا اللہ پیغمبر کو دیکھنے والے پہ جہنم کی آگ کیوں حرام؟ فرمایا دیکھنے والے کی آنکھ کا نور وہ شعاع نکلی، چہرہ بددعا سے ٹکرا گئی۔ جب نبی کے چہرے سے تیری آنکھ کے نور کی شعاع ٹکرا گئی تو رب نے فرمایا وہ چہرے سے ٹکرا کے واپس آئی تو پیغمبر کا لمس ہوا، پیغمبر کے چہرے سے مس کیا، اس وجہ سے اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیر بددعا سے سبحان اللہ، دیکھنے والے کی آنکھ کا نور مس کر جائے تو وہ روٹی تو مس ہوئی تھی نا حضور کے دست مبارک سے، تو حضور نے فرمایا اے زہرا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جو چیز میرے جسم سے مس ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ باقی رہ گئی بات آپ کا یہاں نبی کی شان اور عظمت سن کے چہرے آپ کے کھل اٹھے، خوش ہو رہے ہیں، کیا نبی کو پتہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب میں حضور ضیاء الامت کے اقوال کی روشنی میں دوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ مانے، داتا صاحب کے حوالے سے، پیر سیال کے حوالے سے، غوث پاک کے حوالے سے، کسی صحابی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ مانے۔ میں خاندان ولی اللہ ہی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خاندان ولی اللہ ہی، یہ کون سا خاندان ہے؟ شاہ ولی اللہ کا خاندان۔
جن کو ہم تو مانتے ہی ہیں دیوبند حضرات، جن کو اپنا مرشد مانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 41 صفحے پہ اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ہوا بیمار تو ہو گیا سخت بخار، مجھ پہ غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہوا، تھوڑا سا بخار کی شدت میں آرام آیا تو میں نے سامنے دیکھا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خود ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کون بلا؟ شاہ ولی اللہ کا دادا والد محترم کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ظاہر ہوئے اور انہوں نے فرمایا عزیزم برخوردار، اپنی ٹانگوں کو دروازے سے ہٹا لو، نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے لگا ہے۔ یہ الفاظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں ممتاز قادری صاحب کے بارے میں کوئی بات کروں یا خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کوئی واقعہ سناؤں یا کرامت بیان کروں یا پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم بیداری میں دیدار مصطفیٰ کا واقعہ اگر بیان کروں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ مانے، جو نہیں مانتے میں ان کے بزرگوں کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا اور ان کے والد شاہ عبدالعزیز ظاہر ہوئے، انہوں نے فرمایا بیٹا تیرے پاؤں ہیں دروازے کی طرف، تو دروازے سے پاؤں ہٹا لو، محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہونے لگے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اتنی تو ہمت نہیں تھی کہ میں بول کے کہوں، میں نے اشارہ کیا شاگردوں کو کہ میرے پاؤں دروازے سے ہٹا لو۔ جب پاؤں ہٹتے گئے تو میں نے کیا دیکھا، جناب مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے۔ میں نے کہا جناب آپ بھول گئے ہو کہ حضور مدینے میں ہے، کہ آپ کے پاس آ گئے، آپ کا پاس ہو تو نبی زندہ ہو کے آ جائے۔ اور پیر کرم شاہ صاحب اگر فرمائے کہ میں نے عالم بیداری میں اپنے محبوب کو دیکھا، آگے الفاظ سنے اور حیران ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب حضور جلوہ گر ہوئے تو حضور میرے سرہانے کی طرف آئے، حضور نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھرا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان آنسوؤں سے میرے پیغمبر کا کرتا مبارک تر ہو گیا۔ یہ حضور نے اپنے کلاوے میں جب مجھے دیا تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں کیا کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کافی عرصے سے آرزو تھی کہ حضور کا منہ مبارک یا اس قبیل کی کوئی شے مل جائے۔ آگے جملہ لکھا شاہ ولی اللہ نے کہ میرے باپ شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ میرے آقا میرے اس خیال سے مطلع ہوئے، خیال مجھے آیا، پیغمبر کو پتہ چل گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی قوت حسیہ۔ خیال مجھے آیا، پیغمبر میرے خیال سے مطلع ہوئے، آپ نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی مبارک کے 2 بال ہاتھوں میں آئے، مجھے عنایت فرمائے، فرمایا بیٹا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، جب درود پڑھو گے تو جدا جدا ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب درود پڑھو گے تو چونکہ میرے یہ جسم کا حصہ ہے، جب مجھ پہ درود پڑھو گے تو یہ دونوں بھائی جو اکٹھے ہیں یہ الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جب ہوش آئی تو
میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے بال نظر نہ آئے، منہ مبارک، میرے دل میں خیال آیا، ہاں ایک جملہ میں مس کر گیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ جو منہ مبارک حضور دے رہے ہیں یہ عالم خواب میں ہی رہیں گے یا اس جہان میں، بیداری کے جہان میں بھی میرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو حضور اس خیال پہ بھی حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے فرمایا اس جہان میں بھی تیرے پاس ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بیدار ہوا تو میں نے دیکھا تو میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا۔ جب میں پریشان ہو کے تو میں نے سامنے دیکھا، اب آگے جملہ شاہ عبد الرحیم کا جو شاہ ولی اللہ نے نقل کیا، حضور نبی کریم پھر بشری صورت میں متمثل ہوئے اور فرمایا برخوردار تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، تکیہ اٹھاؤ۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو نیچے محمد عربی کے بال مبارک موجود تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بزبان شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بیٹے، فرماتے ہیں میں نے وہ بال مبارک حضور کے ایک ڈبیا میں رکھے، اپنی کتابوں کی الماری میں محفوظ کر دیا، جب بھی کوئی زیارت کرنے آتا تو میں دکھاتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں زیارت کرائی جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چابی لے کے الماری کی طرف آیا، شکرے گل ساڑھیا نہیں لکھی، انعام لکھی۔ فرماتے ہیں چابی لے کے جب میں الماری کی طرف آیا، چابی لگائی، تالا نہیں کھلا، میں نے توجہ کی حاضرین کی طرف تو مجھے محسوس ہوا ایک بندہ جنبی ہے۔ میں نے اس کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے سب کو کہا کہ آپ جائیں ایک دفعہ وضو کریں۔ جب وہ چلے گئے میں نے چابی لگائی، تالا کھل گیا، اور وہ جو جنبی تھا اس کو خیال آ گیا، وہ غسل کر کے وضو کر کے پھر جب آئے تو فرماتے ہیں جب ہم درود پڑھتے تھے تو بال الگ الگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر حضور ان لوگوں کے حالات سے آگاہ ہیں تو ساجد فیصل صاحب اپنے باپ مختار صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں تو پیغمبر کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 بندے آ گئے جو کہ ہر بات میں شک کرتے تھے ہمارے مسلک کے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ حضور کے بال ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا میں کچھ کروں؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یقین دلائیں۔ فرماتے ہیں مڈبیہ لے کر میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جہاں مصطفیٰ کریم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جلوہ گر ہوتے تھے تو آسمان سے سورج کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جاتا تھا، تو کیوں نہ، کیونکہ یہ